عالم اسلام کی عظیم شخصیت اور خطابت کے بے تاج بادشاہ مولانا ضیاء القاسمی وہ خوش قسمت شخصیت ہیں جو حق بات کہنے، بیان کرنے اور دوسروں کے دل و دماغ میں اتارنے کا فن اور سلیقہ جانتے تھے۔ آپ کو برصغیر میں ترجمان دیوبند کی حیثیت حاصل تھی۔ مولانا ضیاء القاسمی خطیب ہی نہیں، خطیب گر بھی تھے۔ آپ نے اپنے 40 سالہ دور خطابت میں لاکھوں انسانوں کو شرک و بدعت کے اندھیروں سے نکال کر ان کے سینوں میں توحید کی شمع روشن کی۔ مولانا ضیاء القاسمی 1937 میں بھارت کے ضلع جالندھر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام مولانا عبدالرحیم تھا، جو اپنے علاقے کے نامور عالم دین تھے۔ انہی سے ابتدائی تعلیم، جس میں عربی اور فارسی کی کتب شامل تھیں، گھر میں ہی پڑھی۔ ابھی آپ کی عمر 10 سال تھی کہ ملک تقسیم ہو گیا اور آپ اپنے والد گرامی اور اہل خانہ کے ساتھ پاکستان ہجرت کے لیے روانہ ہوئے۔ جالندھر کیمپ میں ہی آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ والدہ کے ہمراہ پاکستان کے ضلع فیصل آباد کی تحصیل سمندری کے ایک گاؤں میں اپنے عزیزوں کے پاس لے کر پہنچ گئیں۔ آپ کو قریبی گاؤں کے اسکول میں داخل کروایا گیا۔ اسکول کے بعد دینی تعلیم فیصل آباد کے معروف مدرسہ اشاعت العلوم سے حاصل کی۔ آپ شروع سے ہی ذہین و فطین تھے، جلد ہی اپنے اساتذہ کرام میں معروف ہو گئے۔ دوران تعلیم ہی تقریر کا منفرد انداز اپنایا۔ دوران طالب علمی ہی اپنے اساتذہ کے حکم پر ایک مسجد میں امامت و خطابت کی ذمہ داری سنبھال لی۔ مزید دینی تعلیم کی غرض سے جامعہ رشیدیہ ساہیوال میں داخلہ لیا اور دورہ حدیث کی تعلیم اور دورہ حدیث کی تکمیل مدرسہ قاسم العلوم ملتان میں مولانا عبدالخالق اور مولانا مفتی محمود جیسے نامور اور جلیل القدر اساتذہ سے حاصل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اصلاحی تعلق کے لیے دارالعلوم دیوبند بھارت کا سفر کیا اور وہاں مولانا حسین احمد مدنی سے بیعت کرنے کے بعد سلوک اور طریقت کی منازل طے کی۔ فیصل آباد میں ایک مسجد کی بنیاد رکھی، جسے آج گول جامع مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے، جو فیصل آباد کی بڑی مساجد میں سے ایک ہے۔ گول جامع مسجد کی سنگ بنیاد کی تقریب تاریخی اہمیت کی حامل ہے، جس میں 1 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی اور مسجد کا افتتاح اس وقت کے امام کعبہ الشیخ عبداللہ بن سبیل نے کیا۔ 1960 میں دینی مدرسہ جامعہ قاسمیہ کی بنیاد رکھی۔ آپ کو عقیدہ ختم نبوت بیان کرنے کی پاداش میں بے شمار مظالم کا سامنا کرنا پڑا۔ جیل، قید و بند، قاتلانہ حملے، دھمکیاں، یہ سب اسی عقیدہ توحید کے بیان پر آپ کو دی گئیں۔ مولانا کی ہر تقریر وحدہ لا شریک خدا کی یکتائی اور وحدانیت پر شد و مد کے اظہار سے مزین ہوا کرتی تھی۔ آپ نے تحریک درس قرآن کے عنوان سے ایک جماعت بھی قائم کی، جس کے تحت ملک میں نماز فجر اور بعض مساجد میں نماز عشاء کے بعد دروس قرآن کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ ناموس صحابہ کے تحفظ کے لیے قائم کی گئی جماعت سپاہ صحابہ کے قیام سے لے کر تا دم آخر اس جماعت کی سرپرستی کی۔ ناموس اصحاب رسول، امہات المومنین کی عزت و ناموس اور خلفائے راشدین کی عزت و عظمت کے مقدس مشن میں بانی جماعت مولانا حق نواز جھنگوی سمیت تمام قیادت کا ہمیشہ ساتھ دیا اور اس مقدس عنوان پر اپنے مخصوص انداز میں عوام الناس کو بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ مولانا ضیاء القاسمی کا خاص عنوان توحید کی اشاعت، شرک کی تردید، سنت کا احیاء، بدعت کی بے کنی، اصحاب رسول کی عظمت و عفت کا دفاع اور صحابہ کرام کے خلاف زبان تان دراز کرنے والوں کا تعاقب تھا۔ اسی میں زندگی گزر گئی۔ 1974 اور 1983 کی تحریک ختم نبوت اور 1977 کی تحریک نظام مصطفیٰ میں بھرپور کردار ادا کیا۔ ملک گیر تحریک چلی۔ مولانا کی جوانی کا دور تھا۔ انہوں نے اپنی تقریروں میں قادیانی دجل کو نکھار کر عوام کے سامنے پیش کیا۔ ملک کا وہ کون سا علاقہ
خطہ اور شہر ہوگا جس میں مولانا کی پرزور اور جوش بھری تقریر نہ ہوتی ہو۔ اسی تحریک کے دوران آپ کو گجرانوالہ اور بہاول پور کی جیل میں قید اور نظر بند بھی کیا گیا۔ دیار غیر میں جس شخصیت نے مرزائیت کا سب سے پہلے تعاقب کیا اور ان کے دجل و فریب سے امت مسلمہ کو آگاہی دی وہ مولانا ضیاء القاسمی ہی تھے۔ انہوں نے بے سر و سامانی کے عالم میں مرزائیت کا ان کی جنم بھومی میں بھی وہ تاریخ ساز آپریشن کیا کہ آج بیرون پاکستان میں جو بھی مرزائیت کے خلاف کام ہو رہا ہے وہ سب آپ کی محنت کا ہی ثمر ہے۔ 1985 میں ویمبلے ہال لندن میں قادیانیوں کے خلاف پہلی انٹرنیشنل ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد اور لندن جیسے شہر میں ہزاروں مسلمانوں کو جمع کر دینا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ آپ 3 بار اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن رہے۔ آپ نے بحیثیت رکن اسلامی نظریاتی کونسل ملک میں اسلامی آئین و قانون کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ پہلی مرتبہ ذوالفقار علی بھٹو، دوسری مرتبہ صدر اسحاق خان اور تیسری مرتبہ صدر رفیق تارڑ کے دور میں آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ وفاقی نصاب بورڈ اور وزیر اعظم علماء کمیٹی، وزارت مذہبی امور اور مذہبی کمیٹیوں کے بھی ممبر رہے۔ آپ نے توحید و سنت کے احیاء کے لیے بہت سے ممالک کے سفر کیے، جن میں پہلا 6 ماہ کا طویل سفر 1980 میں برطانیہ کا تھا، جس کے لیے علامہ ڈاکٹر خالد محمود نے آپ کو مدعو کیا۔ اس کے علاوہ ہالینڈ، ڈنمارک، اسپین، آئرلینڈ، ترکی، ایران، عراق، شام، اردن، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، لیبیا، افغانستان، بھارت، بنگلہ دیش، مصر، جرمنی، امریکہ، کینیڈا اور ساؤتھ افریقہ سمیت دیگر ممالک میں امت مسلمہ کی رہنمائی، توحید و سنت، عظمت اصحاب رسول، ختم نبوت کانفرنسز، سیمینار سے مرکزی خطیب کی حیثیت سے خطاب کیا۔ مولانا ضیاء القاسمی خطابت کے شہسوار تھے، امام تھے، خطیب الخطباء تھے۔ اپنے تو اپنے، بیگانے بھی آپ کی خطابت کے معترف اور دلدادہ تھے۔ جس طرح آپ کی خطابت بے مثال تھی، اسی طرح آپ کی لکھی ہوئی خطبات قاسمی بھی خطابت کی کتابوں میں منفرد اہمیت کی حامل اور شاہکار کتاب ہے۔ 29 دسمبر سن 2000 میں بروز جمعۃ المبارک نماز عصر کی اذان کے دوران مولانا ضیاء القاسمی اپنی اولاد کو پاس بلاتے ہیں اور سب کی موجودگی میں کلمہ توحید کی شہادت دیتے ہوئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لاکھوں عقیدت مندوں کو داغ مفارقت دیتے ہوئے رخصت ہو جاتے ہیں۔ آپ کی نماز جنازہ پیر طریقت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب نے پڑھائی اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو جامعہ قاسمیہ کی مسجد کے جنوبی حصے میں سپرد خاک کیا گیا۔ آپ کی اولاد میں 3 صاحبزادیاں اور 3 صاحبزادے شامل ہیں، جن میں بڑے صاحبزادے طاہر محمود قاسمی، منجلے خالد محمود قاسمی، جبکہ سب سے چھوٹے زاہد محمود قاسمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، آمین۔